بات کریں گے. اس ویڈیو میں جو بھی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ انہی بکس سے میں نے حاصل کی, وہی بکس پڑھنے کے بعد جو میں نے نوٹس بنائی ہے اسی کی ویڈیو بنا کے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آئیے بات کریں گے غزل کے بارے میں. غزل کیا ہے؟ غزل دراصل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. اس صنف کو غزل کا نام اسی لیے دیا گیا کیونکہ اس میں حسن و عشق کا موضوع ہوتا ہے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہو گئی, یعنی یہ اور بڑھنے لگا. ابتدا عربی میں ہوئی اس کی غزل کی یہ جو صنف ہے, پھر یہ ایران پہنچی اور وہاں پہ فارسی میں خوب ترقی کی. فارسی ادب کے راستے یہ اردو میں داخل ہوئی اور خاص و عام میں بہت مقبول ہوئی. دیکھتے ہیں غزل کی خصوصیات کیا ہے. غزل کی پہلی خصوصیت ہے کہ اس کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور بحر میں ہوتے ہیں. یہ جو فن ہے اس کو عروض کہتے ہیں. دوسری اس کی جو خصوصیات ہے وہ ہے پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کی تعریف یہ ہے کہ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے. اور ردیف سے پہلے کیا آتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حرف یکساں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آتش کا یہ شعر ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے, ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. اب یہاں پہ یہ جو گل ہے سوری یہ جو روبرو اور یہ جو گفتگو ہے یہ دونوں قافیہ ہیں, اور یہ جو کرتے ہیں ادھر بھی کرتے یہ ردیف ہے. تو ردیف آخری والا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے والا ہوتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے. مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو, جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصروں میں قافیہ استعمال کیا گیا ہو. اگر غزل مردف ہے یعنی مردف ہے تو اس میں ردیف بھی ہوں گے. مطلب اگر جیسے روبرو کے آگے یہ بھی کرتے کرتے لگ جاتا ہے ردیف لگ جاتا ہے تو اسے مردف کہتے ہیں. مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے. اور تیسری اہم خصوصیت ہے غزل کی کہ غزل کا ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے, یعنی ہر شعر میں کوئی الگ بات مکمل ہو جاتی ہے. قطع بند اشعار اور قطعات اس شرط سے مستثنی ہے. یہ الگ قسم ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کبھی. اب دیکھتے ہیں غزل کی مقبولیت کے اسباب, مطلب کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے غزل بہت زیادہ مقبول ہوئی. تو مقبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ غزل کے شاعر کو دو مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے وہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا ہے, وہ اختصار اور رمز و کنایے یعنی اشارے سے بات کرتا ہے. دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ داخلی صنف سخن ہے, یعنی شاعر وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر بیتی ہو اور یہ کیفیات دوسروں کے دل پر بھی بیت چکی ہوتی ہیں, لہٰذا پڑھنے یا سننے والوں کو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. اس طرح آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے. اس کے لیے تنقید میں مختلف الفاظ موجود ہیں جیسے احساسات, جذبات, واردات, قلبی واردات, تجربہ, شعری تجربہ یا جمالیاتی تجربہ. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ غزل کا دائرہ اور بڑھتا گیا, وسیع ہوتا گیا. احساسات و جذبات کے علاوہ نئی غزل کا شاعر محسوس کرنے لگا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غزل میں پیش کی جا سکتی ہیں, اور اس طرح غزل میں جذبہ فکر کا عنصر بھی داخل ہو گیا.
جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے غالب کی شاعری سے. بعد میں یہی فکر کا عنصر ایک فلسفہ بن کے ابھرتا ہے اقبال کی شاعری میں سے. غزل کا خاص مضمون جو تھا وہ عشق ہی رہا ہے، اور عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا. یوں عشق کے تو ہزار رنگ و روپ ہے، مثلا ماں کا بیٹے سے، بھائی کا بہن سے، شوہر کا بیوی سے. لیکن غزل جب اپنی ابتدائی منزل میں تھی یہ اسی عشق کے جذبے کے لیے وقف تھی. وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ عشق کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو غزل میں آ سکتی ہیں، لیکن تب تک یہ عشق کی جو کیفیت تھی، عشق کا جو جذبہ تھا، وہ غزل کے رگ و ریشے میں، مطلب ہر نس نس میں سرایت کر چکا تھا، گھس چکا تھا. اس کا حل یہ نکلا کہ غزل کے شاعر نے دنیا جہاں کی باتیں بھی کہیں، مگر ان کو بھی حسن اور عشق کے پیرائے میں ہی کہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شاعر ہے فیض، ان کی شاعری میں یہ عشق والی علامتیں بھی استعمال ہوئی ہیں، مگر ان کے معنی مختلف ہیں. مطلب کہ جیسے مثال کے طور پہ معشوق سے مراد وہ ملک و قوم لیتے ہیں، اور عاشق سے مراد محب وطن ہے. مطلب ان کی شاعری میں جو عاشق ہوتا ہے وہ مجنو نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک محب وطن سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. اور رقیب سے مراد وہ ملک و قوم کا دشمن، اپنے عشق کا دشمن نہیں بلکہ ملک و قوم کا دشمن. چوتھا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا جو فن ہے وہ رمز و ایما کا فن ہے، یعنی شاعر اشارے کنائیے میں باتیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شعر دیکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبھی سے. اس شعر میں شاعر نہیں بتاتا کہ یہ ہم اور آپ، اس سے کیا مراد ہے، مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عاشق کے لیے اور آپ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے. محبوب کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ رقیب کے گھر سے آ رہا ہے. پانچواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ دوسری تدبیر جس میں محذوف کا استعمال ہوتا ہے، یعنی شاعر کچھ بیان کرتا ہے اور کچھ قاری کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی سوچ اس پہ چھوڑ دیتا ہے، جسے بیان کیے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے. اسے محذوف کہتے ہیں کہ مطلب شاعر نے بول دیا، آدھا بول دیتا ہے، آدھا چھوڑ دیتا ہے کہ شاعر اس کو سمجھ لے گا، جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو سمجھ لے گا. مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے، قفس میں مجھ سے زوداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پر بجلی وہ میرا آشیاں کی ہو. اس میں مذکور کم یعنی ذکر کم اور محذوف زیادہ ہے، چھپی ہوئی بات زیادہ ہے. دیکھیے قفس میں ایک پرندہ پہلے سے قید ہے اور صیاد ایک اور پرندے کو اس میں لا کے ڈال دیتا ہے. اس پر پہلا قیدی نئے قیدی سے چمن کا حال دریافت کرتا ہے، اور کچھ دیر سننے کے بعد جب نیا قیدی چپ ہو جاتا ہے تو پرانا کہتا ہے یہی میرا چمن ہے، اور اگر چمن میں بجلی گری تو اب مجھ سے کیا مطلب، میرا آشیا جو تھا جل گیا، اس سے بتاتے ہوئے مت ڈر، لیکن اب میرا چمن یہی ہے. باقی جو اسباب ہے ہم اسے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے.